السلام علیکم خواتین و حضرات، امید ہیں تمام دیکھنے والے سب خیریت سے ہوں گے اور یہ نیا سال آپ تمام دیکھنے والوں کو بہت مبارک ہو، اور امید ہے یہ آنے والا سال جو ہے، یہ نیا سال آپ تمام لوگوں کے لیے خوش نصیب ثابت ہو۔ اچھا، پچھلی ویڈیو میں نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ پیکنگ کے لیے ہم نے کیا کیا چیزیں رکھنی ہوں گی، ایئر لائن ٹکٹس کیسے بک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے ویزا وغیرہ سے متعلق جو چیزیں تھیں وہ بتائی تھیں، اور اس سے پچھلے جو ساری ویڈیوز تھیں اس میں پورے جو بھی کچھ تھا وہ ہم نے ڈسکس کیا۔ اب اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ ہم امریکہ آ رہے ہیں تو ہاؤسنگ کا کیا کرنا ہے۔ تو ہاؤسنگ ایک بڑا ایشو ہوتا ہے، اکوموڈیشن ایک ایشو ہوتا ہے۔ اس میں یہ ایزیوم کیا جا رہا ہے کہ بھائی ماشاء اللہ سے آپ کا ویزا بھی لگ چکا ہے، ٹکٹ بھی ہو چکی ہے، پیکنگ جاری ہے، اور بس اب آپ انشاءاللہ امریکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ تو اسی اکوموڈیشن کے ایشو کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے کیسے ڈھونڈی، میرے لیے پہلے سال ہاؤسنگ کیسی رہی اور پھر اس کے بعد میرے لیے ہاؤسنگ کیسی رہی، تو وہ جو کچھ ساری چیزیں ہیں وہ میں اس ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو بات ساری یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ پہلے ہوتا تھا کہ بھائی ظاہر ہے انٹرنیٹ نہیں تھا، اتنی انٹر کنیکٹڈ دنیا نہیں تھی، تو اس زمانے میں ظاہر ہے بہت مشکل ہوتی۔ اب یہ ہے کہ باقاعدہ یو ایس جو ہے ہر کنٹری کے لیے اسینشلی فیس بک گروپس بن چکے ہیں، واٹس ایپ گروپس بن چکے ہیں، کمیونٹی گروپس ٹیلی گرام پہ، تو ہزاروں پلیٹ فارمز ہیں جہاں ہاؤسنگ کے اب آپ کے لیے جو ہاؤسنگ سرچ کرنا ہے، اکوموڈیشن سرچ کرنا، وہ اتنا مشکل نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو کہ اگر آپ آج سے 20 سال پہلے بات کر لیں، آج سے 20 25 30 سال پہلے۔ تو میں اپنا ذرا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں، اٹلانٹا کا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں، اور اسی اٹلانٹا کے ایکسپیرینس کو ہم جنرلائز بھی کر سکتے ہیں کہ اوور آل ہاؤسنگ جو ہے وہ کیسے ڈھونڈی جائے۔ تو جیسے کہ میں نے اپنی جو جارجیا اسٹیٹ یونیورسٹی کا جو ایکسپیرینس والی ویڈیو تھی اس میں نے بتایا تھا کہ پہلے سال میں جو ہے جارجیا اسٹیٹ یونیورسٹی کی جو ڈارمز ہیں، جو ہاسٹل ہوتا ہے، میں وہاں کے میں رہا۔ تو سال سے مراد میرا یہ ہوتا ہے کہ 9 مہینے کے یہاں 2 سیمسٹر ہوتے ہیں۔ اگست کے 2nd 3rd ویک سے شروع ہوتا ہے اور اپریل کے 4th ویک، مطلب مئی کے 1st ویک میں جا کے سیمسٹر ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ لگ بھگ آپ کے 9 مہینے بن جاتے ہیں۔ تو میں نے جو ہے پہلے سال جو تھا وہ میں نے یونیورسٹی کے ڈارمز میں گزارا۔ اچھا ہی ہوا یہ تھا کہ میں ایز این انڈر گریجویٹ آ رہا تھا، مجھے اتنا آئیڈیا تھا نہیں۔ یہ ظاہر چیزیں وقت کے ساتھ ہی آتی ہیں کہ میں نے گروپس، مجھے بعد میں پتہ چلے اچھا یہ بھی گروپس ہیں، یہ کمیونٹیز ہیں، جیسے جیسے انٹریکشن بڑھا یہاں کے۔ تو پہلے سال تو یہ ہوا کہ ہمیں ظاہر ہے زیادہ فیس بھرنی پڑی، کیونکہ جو ہاسٹل کا خرچہ ہوتا ہے وہ آپ کا جو ہے اچھا خاصی خرچہ ہوتا ہے آپ کا ٹیوشن سے ہٹ کے۔ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ مثلاً اپارٹمنٹ میں رہیں یا اگر آپ کو کمیونٹیز وغیرہ کے بارے میں پہلے پتہ ہو تو یہ شیئرنگ کی بھی سیٹنگ بن سکتی ہے۔ شیئرنگ ہو گیا، یا یہ ہوگا کہ آپ شیئرنگ نہیں تو پرائیویٹ روم تو باقی شیئرنگ ہو، اس طرح کر کے ارینجمنٹس بن جاتی ہیں، جس سے اوور آل آپ کا جو رینٹ کا ہی خرچہ ہوتا ہے وہ کافی مینیجبل ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے رینٹ ایک مہنگی چیز ہوتی ہے۔ اب ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کے شہر میں جا رہے ہیں، نیو یارک میں جو ہے رینٹس بہت ہائی ہیں، یا کیلیفورنیا کی اگر آپ بات کریں، لاس اینجلس وغیرہ والی سائڈ، وہاں رینٹس بہت ہائی ہیں۔ اب جیسے اٹلانٹا کی اگر بات کر لیں تو یہاں رینٹس ابھی پچھلے کچھ 5-8-10 سالوں میں جو ہے انکریز ہو رہے ہیں، مگر پھر بھی فار مور افورڈیبل ایز کمپیئر ٹو نیو یارک کہہ لیں، لاس اینجلس کہہ لیں، جہاں اکوموڈیشن بہت مہنگی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اپنے مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے جو ہاسٹل ہے وہ پھر بھی آپ کو مہنگا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ جس بھی یونیورسٹی میں جا رہے ہیں، مثلاً اگر آپ جارجیا اسٹیٹ آ رہے ہیں، جارجیا ٹیک آ رہے ہیں، یا کسی بھی یونیورسٹی میں جا رہے ہیں، تو آپ سب سے پہلے ان کے فیس بک پہ ہاؤسنگ گروپس دیکھیں، ہاؤسنگ گروپس جوائن کریں۔ اچھا، وہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے اس میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو گریجویٹ کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنا انٹرنشپس وغیرہ کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے اپنی لیز سائن کی ہوتی ہے۔ لیز یعنی آپ کہہ لیں 1 سال کی ایگریمنٹ سائن کر لیتے ہیں کہ بھائی ہم 1 سال تک یہاں رہیں گے اس پرٹیکولر رینٹ پہ۔ اچھا، اس پورے 1 سال میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا رینٹ بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کہ کل
6 महीने गुजर गए, 6 महीने बाद वो अपार्टमेंट वाले के भाई रेंट, वो नहीं होता, वो लीगली अलाउड नहीं होता। तो उसमें ये है कि 1 साल के लिए आपका जो भी रेंट है, आप बेशक मार्केट में रेंट बढ़ रहा है गिर रहा है, वो आपका रेंट इफेक्ट नहीं होता है 1 साल के लिए, जितने भी टाइम के लिए आपने एग्रीमेंट साइन किया है। नॉर्मली 1 साल की एग्रीमेंट साइन की जाती है। तो बहुत से लोगों का ये होता है कि इस 1 साल में ज़ाहिर है उसमें अब लोगों ने 1 साल की एग्रीमेंट साइन की हुई है, जो स्टूडेंट है उसका कुछ इशू आ गया, पर्सनल इशू, ट्रांसफ़र लेना पड़ गया या ट्रांसफ़र हो गया, कुछ भी हो सकता है, एनी सर्कमस्टेंस की वजह से वो बंदा जो है जा रहा है। तो उसमें बहुत से केसेस में ये होता है कि लोग जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपने घर सब लीज़ पे दे देते हैं। तो बेसिकली ये होता है कि जैसे मैंने अगर लीज़ साइन की हुई ओरिजिनली, मैं उसका ओनर हूँ अपार्टमेंट का, मैंने अपार्टमेंट ने अपने नाम पे लीज़ किया, तो अब मेरे मसलन कोई जॉब लग गई, ठीक है, अब वो 1 साल के लिए से जॉब दूसरे शहर में लग गई। अब वो 1 साल की लीज़ का मसला ये होता है कि वो अगर आप तोड़ेंगे तो आपको ज़ाहिर है रेंट वगैरह, फ़ाइन वगैरह भरना होता है, जो कि $2-3 बन जाता है, जो कि अच्छी खासी अमाउंट है यहाँ के लिए। तो इस सब से बचने के लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो ऐड पोस्ट करते हैं या अपनी अवेलेबिलिटी पोस्ट कर देते हैं रूम की या पूरे अपार्टमेंट की कि भाई मैं जॉब वगैरह के सिलसिले से जा रहा हूँ, तो अगर मेरे पीछे कोई आना चाहता है तो वो आके यहाँ रह ले और इस रेंट पे जो है आके जो भी एग्रीड रेंट है उस पर आके रह ले। अच्छा, ये होती है सारी वर्ड ऑफ माउथ की जो कहानी होती है। इसमें ना मतलब आपने अपनी ज़बान देनी होती है, अब आप वो एतबार करेगा, आप एतबार करेंगे, भाई इंशाल्लाह कोई मसला ना है। तो नॉर्मली बहुत से केसेस में ये होता है कि कोई मसले नहीं आते, वो सब लीज़ पे बंदा रह लेता है और ये होता है कि टाइम भी गुजर जाता है और फिर आप जो है अपनी सेटिंग वगैरह भी कर लेते हैं उस दौरान। तो सबसे पहले मैंने बोला कि ग्रुप्स ज्वाइन करें। अच्छा, अब हमारे यहाँ जैसे फेसबुक ग्रुप स्पेशली, इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि यूट्यूब कह रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप्स आप ज्वाइन करें। व्हाट्सएप कम्युनिटीज़ हैं जो भी हाउसिंग कम्युनिटी हैं, क्योंकि अब फेसबुक और व्हाट्सएप दोनों एक ही कंपनी के अंडर आते हैं, तो बहुत सी चीज़ें जो बहुत से ग्रुप्स फेसबुक पे आपको मिले वो बहुत पॉसिबल है कि आपको व्हाट्सएप पे भी मिल जाए। इसके साथ साथ आप टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन करें। अपने इन जनरल आप सर्च करें गूगल के ऊपर कि भाई यूनिवर्सिटी हाउसिंग फॉर दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, तो उससे जो भी रिलेटेड लिंक्स हैं आप उसको ब्राउज़ करें, देखें भाई उस पर आपके मतलब का कुछ है, 1 बेडरूम लेना है, आपने प्राइवेट रूम लेना है, शेयर्ड उसमें रहना है, तो वो आप ज़ाहिर अपने पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से देख सकते हैं। अब उसमें मसला अगर आपका स्टाइपेंड नहीं है इतना बड़ा, एक लिमिटेड स्टाइपेंड है, तो ज़ाहिर है यही प्रेफरेबल है कि यही प्रेफर किया जाएगा कि भाई आप शेयर्ड सेटिंग में रहें, जहाँ आपके साथ मतलब एक अपार्टमेंट है, 4 लोग हैं, 2 बेड 2 बाथरूम का अपार्टमेंट है, उसमें 2 बंदे एक कमरे में, तो इस तरह जो है वो सेटिंग कर सकता है। अगर आपका स्टाइपेंड ज़्यादा है, जिसमें मतलब आपके पास एक्सपेंस जो है कवर करने के लिए पैसे हैं, तो 100 बिस्मिल्लाह भाई आप प्राइवेट रूम ले लें, अपना एक पर्सनल ले लें अपार्टमेंट के अंदर, या स्टूडियो अपार्टमेंट ले लें। स्टूडियो अपार्टमेंट में ये होता है कि नॉर्मली वो महंगे होते हैं कंपेयर टू 1 बेडरूम 1 बाथरूम, क्योंकि वो स्टूडियो अपार्टमेंट में जैसे एक ही लंबी सी लाइन में आप कह रहे हैं, लंबी सी एक स्पेस में जो है आपका पूरा एक घर मिलता है। तो ये होता है कि स्टूडियो अपार्टमेंट जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि नॉर्मली महंगे होते हैं एज़ कम्पेयर टू 1 बेडरूम 1 बाथरूम। तो उसमें पॉसिबल ये है कि भाई 1 बेडरूम 1 बाथरूम की बेसिकली सेटिंग ही होती है कि मसलन 2 बेडरूम 2 बाथरूम का ही घर होगा, उसमें जो 1 बेडरूम 1 बाथरूम है वो आपका प्राइवेट स्पेस होगा, ठीक है। किचन जो है वो शेयर्ड है, लिविंग रूम शेयर्ड है, तो 1 बेडरूम 1 बाथरूम अगर इस सेटिंग में, तो वो आपको स्टूडियो अपार्टमेंट से सस्ता पड़ता है। स्टूडियो अपार्टमेंट में ये होता है कि किचन भी आपका अपना होता है, ठीक है, तो पूरा समझे आपने आपका एक पूरा घर है अपना जो आपकी प्राइवेट स्पेस है। तो स्टूडियो अपार्टमेंट्स के ऑप्शंस होते हैं, वो ज़ाहिर है आप अपने बजट के हिसाब से उसको देख सकते हैं। फिर ये होता है कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा, आपकी यूनिवर्सिटी में अभी आपने ज़ाहिर है आपको नहीं मिल रहे अपने पाकिस्तानी कम्युनिटी नहीं मिल रही, इंडियन कम्युनिटी जो भी देसी कम्युनिटी है आपको वो नहीं मिल रही, तो फिर ज़ाहिर है लास्ट ऑप्शन ये रहता है कि भाई आप यूनिवर्सिटी हाउसिंग लें, जो कि मैंने किया था अपने केस में, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था। फिर ज़ाहिर है जब मैं यहाँ आया तो यूनिवर्सिटी हाउसिंग से
پھر مجھے جب میں نکلا باہر اسٹوڈنٹ سے ملاقات ہوئی تو پھر پتہ چلا بھائی بچے تو اس طرح بھی اسٹوڈنٹس اس طرح بھی رہ رہے ہیں بھائی شیئرڈ اسپیس میں. اپنے پاکستانی کمیونٹی جیسے میرے سٹی میں اٹلانٹا میں بہت ہے, بہت بڑی تعداد ہے ان کی, تو انہوں نے باقاعدہ واٹس ایپ گروپس بنائے ہوئے تھے جس میں مطلب یہی ہاؤسنگ وغیرہ سے ریلیٹڈ ہو گیا اور بھی دیگر اپنے کام ہو گئے, کسی کو سامان بھجوانا ہے. تو ایک کہنے کا مقصد ہے ایک کمیونٹی بنائی ہوئی تھی, آن لائن کمیونٹی, جہاں اپنے پاکستانی انڈین اسٹوڈنٹس سب اس میں ایڈڈ تھے. اور اس میں ظاہر ہے ہاؤسنگ کے بھی مسئلے مسائل جو تھے وہ آپ کے حل ہونے کے چانسز تھے, اور بھی دیگر کوئی ایشو ہو گیا, کوئی پاسپورٹ ریلیٹڈ یہ وہ. تو ایک یہ چیز آ کے پتہ چلی کہ جب انٹریکشن ہوا کہ بھائی ایسے بھی کمیونٹیز بنی ہوئی تھیں, ایسی بھی آن لائن کمیونٹیز موجود تھیں جس کا مجھے علم نہیں تھا. تو یہ ہوتا ہے ایک ایکسپیرینس کا بیسکلی ایک آپ کہہ لیں ایک پارٹ آف ایکسپیرینس ہوتا ہے, آپ کے ایکسپیرینس کا حصہ ہوتا ہے. اور بہت سے کیسز میں آپ کو بھائی کیا پتہ آپ ہی وہ پہلے بندے بن جائیں جو مثلا اگر آپ کسی رورل ایریا میں جا رہے ہیں, آپ کسی اس طرح یونیورسٹی میں جا رہے ہیں جہاں کوئی کسی بڑے میٹروپولیٹن شہر میں نہیں بنی ہوئی, تو اگر وہاں آپ کو اس طرح پاکستانی کمیونٹی ملی ہوئی ہے اور وہ آرگنائز شکل میں موجود نہیں ہے, تو آپ اس میں بندے ایک ایسے فرد بن سکتے ہیں جو اس کو آرگنائز کر لے. اس میں جو بھی اپنے انڈین, پاکستانی, بنگلہ دیشی جو بھی اپنے سب کانٹیننٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ایڈ کر لے, اور پھر ظاہر ہے ایک واٹس ایپ کمیونٹی بنا لے, واٹس ایپ گروپ بنا لے جہاں آپ ہاؤسنگ وغیرہ کے جو بھی کمیونیکیشن ہے وہ کر سکیں. تو یہ ایک بیسکلی آئیڈیا ہے کہ بھائی اکوموڈیشن جو ہے آپ اس طرح ڈھونڈ سکتے ہیں کہ آن لائن کمیونٹیز جوائن کریں, اپنے فیس بک پہ جوائن کریں, واٹس ایپ پہ جوائن کریں, اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ جو ہیں جب یہاں آئیں تو آپ اگر آپ کو ملتی ہے پتہ چلتی ہے تو اس میں آپ ظاہر اپنا نمبر فارورڈ کریں, جو بھی ایڈمن ہے ان سے بولیں بھائی ہمیں ایڈ کر دیں. اگر ایسی کمیونٹی موجود نہیں ہے تو پھر آپ ایک کام کریں کہ بھائی کمیونٹی بنا لیں جو ہاؤسنگ وغیرہ سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں وہ اس کو ایڈریس کریں. اسی کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے ویب سائٹس براؤز کریں, ڈفرینٹ ویب سائٹس, یونیورسٹی کی اپنی ویب سائٹس ہیں یا یونیورسٹی نے جو لنک کی ہوئی ہوں ان ویب سائٹس کو براؤز کریں. اور پھر اینڈ میں آپشن یہ بچتا ہے کہ بھائی آپ جو ہے اپنے اگر آپ کے پاس کچھ بھی اویلیبل نہیں ہے تو پھر یونیورسٹی کی ہی ہاؤسنگ ہے, تو جو کہ تھوڑی زیادہ مہنگی ہوتی ہے کمپنی وغیرہ اپارٹمنٹس وغیرہ کی جہاں شیئر وغیرہ ہونے کا چانسز ہے اس کے مقابلے. تو یہ میں کہوں گا ایک بڑا سمرائزڈ وے ہے کہ جس میں آپ اپنی اکوموڈیشن دیکھ سکتے ہیں, ڈھونڈ سکتے ہیں, اس کے لیے ہنٹ کر سکتے ہیں. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مطلب جہاں بھی آپ جا رہے ہیں میجورٹی کیسز میں یہ ہے کہ ماشاء اللہ اتنے اسٹوڈنٹس آتے رہتے ہیں اور آ چکے ہیں